خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی، مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، اس سے برکت پا رہے ہیں۔ خداوند کی رحمتوں برکتوں کے لیے، اس کی بخشش اور اس کے فضل کے لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں، جو ہمیں ایسے مواقع، ایسی اپرچونٹیز، ایسے فورمز فراہم کرتا ہے جہاں پر ہم اس کے کلام سے نہ صرف خود برکت پاتے ہیں بلکہ اس برکت کو اپنی زندگیوں سے دوسروں کو دکھانے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ آئیں عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں سے ریویلیشن کی اس سٹڈی کو، مکاشفہ کی اس بلیسنگ کو خداوند سے، اس کی پاک روح سے، اس کے پاک کلام کی روشنی میں سیکھیں اور برکت پائیں۔ ریویلیشن چیپٹر 4 اس کا 3rd پروگرام، مکاشفہ 4 باب اور اس حوالے سے 3 پروگرام، 4 باب کے حوالے سے، 4 چیپٹر کے حوالے سے ہم نے بہت سے اہم مکاشفات کو، استاروں کو، سمبلز کو، ایگزامپلز کو، مثالوں کو سیکھا، جن سے مجھے اور آپ سبوں کو بہت برکت ملی۔ آپ کی گواہیاں، آپ کی ٹیسٹمنیز جو خداوند کے نام کے جلال کے لیے ہیں، عزیزو ہم ان سبوں کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ خداوند کے حضور اپنے آپ کو عاجز اور حلیم اور فروتن کرتے ہیں تاکہ اسی کا نام اونچا ہو، وہی بزرگ ہو اور وہی جلال پائے۔ ہم نے اس تخت کے حوالے سے دیکھا اور سیکھا جہاں پر وہ الہی ذات، وہ گاڈلی بینگ تشریف رکھتی ہے، جو کہ سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، کارنیلین اینڈ جیسپر۔ اور اس حوالے سے ہم نے خداوند کے کلام کی مختلف اہم باتوں کو سیکھا کہ کارنیلین اور جیسپر سٹون جو ہے، یہ روبن کے قبیلے کو اور بینجمن کے، بنیامین کے قبیلے کو ظاہر کرتے تھے، اینڈ دس شوز کہ یہ پہلے سے لے کر آخری تک تمام سٹونز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، فرسٹ اینڈ دا لاسٹ، اول اور آخر، اور اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، الف اور تاء، الفا اور اومیگا، صرف ایک ہی ذات ہے۔ اینڈ دس از ون وے آف سیئنگ اٹ، یہ ایک استعارہ ہے، یہ ایک مثال ہے، ایگزامپل ہے، انالوجی ہے اس بات کو کہنے کی۔ اور پھر ہمیں وہاں پر جو زمرد سی دھنک معلوم ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ زمرد کی دھنک، زمرد جو ایمرلڈ پتھر ہے، عزیزو یہ پتھر ایک خاص قبیلے کے لیے، ایک ویری امپورٹنٹ ٹرائب کے لیے تھا، وہ ٹرائب جس سے میرا اور آپ کا منجی یہوشوا مشیح منسلک ہے۔ جی ہاں، بے شک وہ تمام اسرائیل اور تمام انسانیت کے لیے نجات بن کر آیا، لیکن اس کا ظہور، اس کا جنم یہودا کے ببر کے طور پر ہوا۔ اسی کے حوالے سے اس نے اس بات کو اون کیا، اور وہ اون کرتا ہے عزیزو، وہ اس سے شرماتا نہیں۔ اس لیے نہ مجھے نہ آپ کو اس بات سے شرمانے کی ضرورت ہے کہ وہ یہودا کے قبیلے کا ببر ہے۔ وہ اپنے پاک کلام میں اپنی نبوتوں، اپنی پروفیسیز، اپنی پیشن گوئیوں کے مطابق یہودا کے قبیلے سے پیدا ہوا، اور ایمرلڈ سٹون، زمرد کا جو پتھر ہے، وہ یہودا کے قبیلے کو ظاہر کرتا ہے، وہ یسوع المسیح یہوشوا مشیح کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہم اس الہی ذات کے، اس گاڈلی بینگ کے، اس خدا تعالیٰ کے بیٹے کے، اس نجات کے، اس خلقت کے ممدہ کے شکر گزار ہیں، جس نے اپنے لہو کے وسیلہ سے ہمیں یہ آزادی بخشی ہے، یہ مخلصی اور یہ رہائی دی ہے کہ ہم اس کے ساتھ، اس کی بھیڑیں بن کر اس اچھے چرواہے کے ساتھ زندگی کی، ابدی زندگی کی چراگاہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ 4 باب کی 4 آیت میں، 4 چیپٹر کی 4 ورس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس تخت کے گرد کچھ اور کیریکٹرز، کردار ہمیں نظر آتے ہیں۔ 24 تخت اور ان کے اوپر 24 بزرگ، 24 ایلڈرز، جنہوں نے سفید پوشاک پہنی ہوئے ہے اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، the crowns and the clothing، جو ان کے تاج ہیں، جو ان کی پوشاک ہے، وہ سب سے آسان استعارہ ہے، وہ سب سے آسان اگزامپل ہے جس کو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ عزیزو، سفید پوشاک، وائٹ گارمنٹس پیورٹی کو، پاکیزگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم اس حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ پوشاک ہر طرح کی ناپاکی، ناراستی، نجاست، گندگی کو ٹوٹلی، کلی طور پر اپوز کرتی ہے، اس کے مخالف ہے، اس پر فتح کا، اس پر
نجات کا اور زندگی کا اور صفائی کا اور پاکیزگی کا نشان ہے۔ اور تاجوں کی اہمیت، کراؤنز کی امپورٹنس کیا ہے عزیزو؟ اس میں اختیار، اس میں بلیسنگ، اس میں رتبہ، آنر دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ 24 بزرگ کون ہیں؟ Who are these 24 elders? Who are they and what do they represent? وہ کون ہیں اور وہ کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں، کس قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، کس سیٹ آف پیپل کی، کس گروہ کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ کون سی ڈینومینیشن کے لوگ ہیں؟ آئیں عزیزو اس حوالے سے خداوند کی رہبری اور رہنمائی کو، اس کی گائیڈنس کو اس الہی ذات سے سیکھ کرتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر، ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ 24 کا ہنسا، 24 کا جو نمبر ہے، یہ 2 times the number of 12 ہے، یعنی یہ 12 کا 2 گنا ہے۔ اس لیے 12 چونکہ ایک ڈیوائن نمبر، ایک الہی عدد مانا جاتا ہے جو کہ پرفیکشن کے حوالے سے، یعنی کمپلیٹنس کے حوالے سے، ریڈیمپشن کے حوالے سے گنا جاتا ہے، تو 12 کا 2 گنا ہونے کی وجہ سے اٹ از ٹوائس دیٹ میجر آف پروٹیکشن اینڈ پرفیکشن۔ جیسے 12 قبیلے، 12 ٹرائبل لیڈرز، 12 رسول، شاگرد، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ایک نقطہ نظر اس حوالہ سے یہ بھی ہے کہ جو اسرائیل کے کاہن تھے، جن کے مختلف فریق بنا دیے گئے تھے، جن کے مختلف حصے بنا دیے گئے تھے ہارون کے بیٹوں کی فیملیز میں سے، ان کے خاندانوں میں سے، وہ بھی 24 فریق تھے۔ There were 24 factions of them۔ دونوں جو یہ نقطہ نظر، دونوں یہ پوائنٹ آف ویوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں عزیزو، اس کے پروز، کونز، ان کے آرگیومنٹس، کاؤنٹر آرگیومنٹس، ان کے حوالے سے دلائل اور جوابی دلائل، ایک بہت بڑی بحث ہے۔ تاہم چاہے یہ 12 ٹرائبز اور 12 رسولوں کو، شاگردوں کو ظاہر کر رہے ہیں، یا یہ 24 کاہنوں کے، پریسٹس کے جو کورسز ہیں، جو فریق ہیں، ان کو ظاہر کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں عزیزو یہ خداوند کی مرضی بجا لانے والے لوگ ہیں، خداوند کے احکام کی فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند کی توریت، خداوند کی شریعت کو منوعاً قبول کرتے تھے، اور اس حوالے سے خداوند کی گواہی کو، خداوند کی ٹیسٹمنی کو، خداوند کی خوشخبری کو، خداوند کی گڈ نیوز کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے تھے۔ یاد رہے کہ جو 24 فریق تھے، 24 فیکشنز یا 24 کورسز تھے عزیزو، وہ 2 ہفتے، 2 weeks ایچ خداوند کے گھر میں، خداوند کے ہیکل میں، مقداش میں خداوند کی خدمت کیا کرتے تھے۔ باقی سال کے ہفتوں میں وہ اپنی باقی ذمہ داریاں بھی احسن طور پر ادا کرتے تھے۔ اب چاہے یہ وہ فریق ہیں، یا میں نے جیسے کہا کہ ایک نقطہ نظر، ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ 12 رسولوں کو اور 12 ٹرائبل لیڈرز کو یا ٹرائبز آف اسرائیل کو ظاہر کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں عزیزو ہم اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ دیز پیپل آر اوبیڈینٹ پیپل آف گاڈ، یہ خداوند کے فرما بردار بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور یہ خداوند کی قوم ہے، یہ خداوند کی خاص گروہ ہیں، وہ جو سیٹ اپارٹ ہیں، وہ جو سینکٹیفائڈ ہیں، وہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں، اور ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ 5ویں آیت، 5th verse of chapter 4 ہمیں اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازوں کے اور گرجوں کے پیدا ہونے کا بتاتی ہیں۔ اس تخت کے سامنے لکھا ہے کہ آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں۔ منورہ، وہ خاص شمع دان جس کی 7 سٹکس ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے میں نے کچھ 1-2 ہفتے پہلے جو ہم لائیو پروگرام فیس بک پر کرتے ہیں، راہ کی روشنی، ہر ہفتے کی شام انگلینڈ ٹائم 5 بجے کے مطابق، اس میں سکھایا اور سمجھایا تھا۔ عزیزو، لکھا ہے
کہ یہ 7 چراغ دان خدا کی 7 روحوں کو ڈینوٹ کرتے ہیں، اس کی ریپریزنٹیشن ہے، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے۔ خدا کی 7 روحیں اس مینورا کی 7 سٹکس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ وہ مینورا ہے، یہ وہ چراغ دان ہے، یہ وہ شمع دان ہے جس کی بیچ والی سٹک میں، جس کو عبرانی میں شماش کہتے ہیں، ہیبرو میں شماش کہتے ہیں، اس میں ہمیں خداوند یسوع المسیح خود، یہوشوا مسیح خود نظر آتے ہیں۔ تو عزیزو، اس شمع دان کی، اس مینورا کی، اس چراغ دان کی ایک خاص اہمیت ہے کرسچن سمبولوجی میں، ریویلیشن کی، جو استعاروں کی اور ایگزامپلز کی اور انالوجیز کی کتاب ہے، اور ہمیں اس کو اون کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے حوالے سے خداوند یسوع المسیح نہیں ہچکچائے، نہ ہی شرمائے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ ریویلیشن میں، برت حدشاہ کی، نئے عہد نامے کی، نیو ٹیسٹمنٹ کی اس خوبصورت کتاب ریویلیشن میں اس چراغ دان کے بیچوں بیچ نظر آتے ہیں، وہ اس کو اون کرتے ہیں۔ تو عزیزو، یہ کسی خاص قوم یا گروہ کے لیے نہیں، بلکہ خدا کے بیٹے بیٹیوں کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی دنیاوی قوم سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر اس کا تعلق، اس کا ریفرنس پوائنٹ میرے منجی یہوشوا مسیح سے ہے، جو اس کے بیچوں بیچ ہمیں نظر آتے ہیں۔ عزیزو، ان گرجوں، ان بجلیوں، ان آوازوں کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، لیکن ان کا ذکر ہمیں ایگزوڈس یعنی خروج کی کتاب میں اس کے 19ویں باب 19th چیپٹر میں ملتا ہے، جہاں پر یوں لکھا ہے، جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی، اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی، اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی، اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے، اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ جب کرنا کی آواز نہایت ہی بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا، اور خدا نے آواز کے ذریعے سے اسے جواب دیا۔ آمین۔ عزیزو، ان بجلیوں، آوازوں، گرجوں کا، نرسنگا یعنی کرنا کی آواز کا بلند ہونا ایک خاص ایونٹ کے ساتھ، ایک خاص ٹائم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اور وہ ایونٹ، وہ واقعہ خداوند کا اپنی توریت، اپنی شریعت، اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے سے اپنی قوم کو، چنی ہوئی قوم کو، آزاد کرائی ہوئی قوم کو دینا تھا۔ عزیزو، جب یہی سین دوبارہ ری انیکٹ ہوتا ہے تو آف کورس دس ٹاکس اباؤٹ، دس گیوز ریفرنس ٹو، یہ اسی بات کا اندیا دیتا ہے کہ خداوند اپنی چنی ہوئی قوم کو اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلہ سے خاص، مخصوص، آزاد کی ہوئی قوم کو اپنا میسج، اپنا خاص پیغام، اپنا خاص کلام دینا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر خداوند کی روحوں کی جو اس کی ڈیفرنٹ فیسٹس ہیں، جو ان کے ڈیفرنٹ کریکٹرسٹکس ہیں، ان کے طور پر 7 روحوں کا بھی ذکر ہے۔ آف کورس روح ایک ہی ہے، لیکن اس کے جو 7 فولڈز ہیں، اس کی جو 7 تہیں ہیں، ان کو 7 روحوں کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے جب ہم نے پہلے باب میں، فرسٹ چیپٹر میں، خداوند کی 7 یعنی 7 فولڈ اسپرٹ کے حوالے سے سیکھا، تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ میں اس بات کو مختصراً دوبارہ آپ کے لیے دہرائے دیتا ہوں تاکہ ہم اس بات سے، خداوند کے کلام سے برکت پائیں۔ سامعین، پہلے باب میں، فرسٹ چیپٹر آف ریویلیشن میں، ہمیں اس کی 4 آیت میں یوں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی چونکہ تخت کا ذکر ہے تو ان 7 روحوں کا ذکر ہونا ضرور ہے، اور ہم انہیں خداوند کی 7 آنکھوں کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں جو تمام روئے زمین پر پھرتی ہیں۔ تو عزیزو، ہم نے اس کے حوالے سے یہ سایہ کی کتاب میں دیکھا کہ یہ کون سے ایٹریبیوٹس ہیں
7 فولڈز ہیں جو خداوند کی پاک روح، رواق خدش، ہولی اسپرٹ کے حوالے سے ہیں۔ میں اس حوالے کو آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں کیونکہ وہ بڑا مشہور ریفرنس ہے جس کے حوالے سے ہم اکثر خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کے حوالے سے پڑھتے اور سیکھتے ہیں۔ ائزایا 11 کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی۔ یاد رہے کہ شاخ سماخ، ہیبرو ورڈ سماخ شاخ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ٹائٹل، یہ اعزاز خداوند یسوع المسیح کے لیے ہے اور ایک جگہ نہیں، کلام مقدس میں کم از کم 5 جگہوں پہ خداوند یسوع المسیح کو شاخ یا عبرانی میں سماخ کہہ کر پکارا گیا ہے، اور لکھا ہے کہ خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ تو یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں، یہ وہ 7 لیئرز ہیں، فولڈز ہیں جو خداوند کی روح کے حوالے سے ہیں، رواق خدش کے حوالے سے ہیں، جو تخت کے سامنے ہے۔ ہاللویہ، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اسی پاک روح میں، اسی رواق خدش میں معمور ہو کر آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، وہ جو خداوند کے کلام کو پاک دل سے، صاف ہاتھوں سے پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے اور پوری عقل سے کوشش کرتے ہیں۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو، آمین۔